صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک میت وانہم میتون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم پھر سے اپنی اس نے درس قرآن میں حاضر ہوئے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ، اے پروردگار، تو ہمیں حق کی راہوں پر گامزن فرما. آج کا ہمارا موضوع ہے حیات النبی. اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم لوگ حیات النبی کے قائل ہیں. اس سلسلے میں جب ہم ابتدا غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو اپنے بیان میں بالکل صریح ہے، بالکل واضح معلوم ہوتی ہے. اس کی حقیقت کو پانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. کلمات اس کی بالکل صریح ہیں، لیکن اس کا مفہوم جو ہے ہر کلمہ گو امتی نے اپنے اپنے حساب سے لینے کی کوشش کی ہے. ذرا آج ہم بھی ذرا غور کرتے ہیں اور انصاف سے سوچتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے. کہ رب العالمین نے فرمایا انک میت وانہم میتون. انک میت، کہ بے شک آپ کا وصال ہونے والا ہے،
آپ پر قانون ما طاری ہونے والا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور وہ کافر بھی مرنے والے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کا منکر تو کوئی شخص بھی نہیں، جو بھی امت محمدیہ میں شامل ہے اور داخل ہے اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلاوت کی ہے، وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کا منکر نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک یقینا ہوا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وصال کی نوعیت کیا ہے۔ میرے آقا کے وصال کی نوعیت کیا ہے، اصل میں اس پر غور کرنا ہے۔ آج سے آپ 80 سال 90 سال پچھلے زمانے میں داخل ہو جائیے اور پہنچ جائیے، کیا ہمارے ان اسلاف میں سے کسی شخص نے بھی، کسی مفسر نے یا کسی محدث نے اس آیت کریمہ کی وہ تفسیر یا وہ تشریح کی ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں کی جاتی ہے؟ جس طرح کہ آج کل بڑے دریدر دہنی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، ختم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا اور اللہ کے درمیان معاملہ چل رہا ہے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے بارے میں اس انداز میں کسی مفسر نے تفسیر کی ہے؟ اگر امام رازی، امام غزالی، امام جلال السیوطی، علامہ آلوسی، صاحب روح البیان، صاحب تفسیر مظہری، صاحب تفسیر ابن جریر، کسی مفسر نے بھی اگر اس انداز میں تشریح کی ہوتی اور تفسیر کی ہوتی تو آج یقینی بات ہے بڑے بڑے پوسٹر اور اشتہارات شائع ہو چکے ہوتے جس پر لکھا ہوتا کہ امام رازی نے کہا کہ حضور علیہ السلام مر گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمارا اور اللہ کے درمیان معاملہ چل رہا ہے۔ امام جلال السیوطی نے یہ بات فرمائی ہے۔ کوئی ایک بھی تو مفسر ایسا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی تو ایسا محدث نہیں ملے گا جو کہ اس امر کی انداز میں تشریح کر رہا ہو۔ اور اس پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک بستی والے ایک ڈاکو سے بڑے شدید پریشان تھے۔ انہوں نے کوشش کر کے اس ڈاکو کو تھانے تک پہنچا دیا، حالانکہ ڈاکو اور تھانہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ڈاکو کو تھانے میں پہنچنا، شریف لوگ تو بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ کوشش کر کے اس کو پہنچا دیا، وہاں سے معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، جج صاحب آ گئے، جج نے کہا ہاں جناب ڈاکو سے فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں، دیکھیے ساری کی ساری بستی والے آپ کے ہاتھوں پریشان ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ڈاکو کہتا ہے یہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ میری بات سنیے، میں کیا کہتا ہوں، ان کی بات کی مجھے پرواہ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، میری دلیل یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے اور میرے دلائل یہ ہے، میں بری ہوں اس لیے اس بنا پر، میری بات سنیے میں کیا کہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ بستی والے کیا حالات پر ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ایک شریف آدمی کو بھی کچھ لوگوں نے ناحق طور پر تھانے میں اور وہاں سے عدالت میں پہنچا دیا۔ جج نے جب ان کو جب دیکھا شریف آدمی کو، کہتا ہے جی بات یہ آپ تو بڑے شریف آدمی لگتے ہیں، آپ یہاں پر کیسے آگے بتائیے بات کیا ہے۔ وہ شریف آدمی کہتا ہے جی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میری بستی کے سارے شرفا اور عزت دار لوگوں سے پوچھ دو، جو وہ کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں۔ میری بستی کے سارے شرفا اور عزت دار لوگوں سے پوچھتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں میں وہی کہتا ہوں۔
میں کوئی اور بات نہیں کہہ رہا. آپ دیکھ کر غور کیجیے، ڈاکو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری بات سنو اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے دلائل یہ ہیں اور میری بات یہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں جب ہم کس آیت کریمہ کے متعلق جس وقت کی تفسیر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اسلاف نے یہ بات کہی، تو کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کسی نے کیا کہا، ہم قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، ہم بہتر طور پر جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جناب اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. آپ غور تو کیجیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے پوچھو ہم کیا بات کہہ رہے ہیں. کیا آج ہمارا علم اپنے اسلاف کے علم سے بڑھ گیا؟ کیا ہمارا تقوی ان کے تقوی سے بڑھ گیا؟ کیا ہمارا زمانہ ان کے زمانے سے زیادہ پاکیزہ ہو گیا ہے؟ کیا ان کا زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے قریب نہ تھا؟ کیا ان کا زمانہ ایسے لوگوں سے قریب نہ تھا جو کہ حضور علیہ